اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، اور وہ سب کے سب بھائی اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت یعنی رات میں روتے ہوئے پہنچے۔ انہوں نے کہا یا ابانا، ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ رکھا تھا، عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس، فأکلہ الذئب، تو بھیڑیا انہیں کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، ولو كنا صادقین، اگرچہ کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وجاءوا على قمیصه، اور وہ ان کے قمیص کو لے آئے، بدم کذب، جھوٹے خون سے رنگ کر کے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم نے اپنی جانب سے ایک بات گڑھ لی، فصبر جمیل، اب تو بہتر یہی ہے کہ صبر جمیل سے کام لیا جائے، واللہ المستعان، اور اللہ تبارک و تعالی ہی مددگار ہے، علی ما تصفون، ان باتوں کے سلسلے میں جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ جیسے شروع میں یہ بات آئی تھی اس واقعے کے شان نزول کے سلسلے میں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کے یہ پوچھا تھا کہ کوئی واقعہ ایسا سنا دیجئے جس کی روشنی میں ہمیں موجودہ چیلنجز کو، موجودہ مسائل اور پریشانیوں کو فیس کرنا آسان ہو جائے، اور ہمارے لیے کوئی نمونہ رہے، کوئی سبق رہے، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کا نظام بنا سکیں۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا واقعہ نازل کیا ہے، جس سے صاف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں یہ واقعہ بہت کارآمد ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ ابھی تک بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خفیہ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے ریکارڈ کو، اگرچہ کہ وہ تھی خفیہ، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں وہ پورا ریکارڈ پیش کر دیا کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ ایجنڈا طے کیا، اور پہلی رائے یہ آئی کہ قتل کر دیا جائے، دوسری رائے یہ آئی کہ دور دراز کسی علاقے میں پھینک دیا جائے، تیسری رائے یہ آئی کہ کنویں میں ڈال دیا جائے، اور جو تیسری رائے تھی اس کے اوپر عمل کیا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس
وہ سب بھائی پوری پلاننگ کے ساتھ آئے اور کھیل کود کے عنوان پر اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اور حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بصیرت کی بنیاد پر یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے اس بات کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اور تم غفلت میں رہو گے۔ تو یہ اندیشے کا اظہار بھی کیا، لیکن انہوں نے اعتماد دلانے، اطمینان دلانے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے گود سے چھین لینے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال لے کر کے چلے تو گئے، اور جو ان کی پلاننگ تھی اس کے مطابق وہ لے جا کر کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیے۔ اتفاق سے اس کنویں میں پانی کم تھا، ایک پتھر تھا اٹھا ہوا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام اطمینان سے بیٹھ گئے، اور اللہ کی جانب سے بھی یہ وحی آئی حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب، یعنی اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ پریشان نہ ہو، یہ تمہارے ساتھ جو کچھ ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ پوری داستان کچھ دنوں کے بعد تم خود اپنی زبان سے اپنے بھائیوں کو سناؤ گے۔ مطلب یہ کہ تمہیں نجات ملے گی، اتنی آسانی سے تمہارا قتل نہیں ہوگا، نجات ملے گی اور تم اچھی حالت میں چلے جاؤ گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ تمہارے جو بھائی ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ تم اس قدر اونچے مقام و مرتبے پر پہنچ گئے ہو۔ یہ خلاصہ ابھی تک جو واقعہ گزرا ہے اس کا یہ خلاصہ ہے۔ اب یہ لوگ آئے شام کے وقت، جب میدان سے واپس ہوئے تو روتے دھوتے اپنے والد محترم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ابا جان، بات یہ ہے کہ ہم تو کھیل کود کے لیے، دوڑ لگانے کے لیے ہم گئے ہوئے تھے، ریس لگا رہے تھے ہم، اور اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ رکھا تھا ہم نے یوسف علیہ السلام کو، تو وہی بات ہوئی جو آپ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور پھر انہوں نے، چونکہ ان کو اطمینان دلانا تھا، کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم کو سچا نہیں مانیں گے، اگرچہ کہ ہم 1000 سچ کہہ دیں، آپ سچا تو نہیں مانیں گے۔ مؤمن لنا، مؤمن بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا، یہ آمن یؤمن ایمانن کا لفظ اگر با کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ایمان لانے کے اور یقین کرنے کے آتے ہیں، اور اگر یہ لفظ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے مؤمن لنا لام آ رہا ہے اس کے بعد، تو اس کا ترجمہ بھروسہ کرنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے ما انت بمؤمن لنا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ تو ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے اگرچہ کہ ہم 1000 سچ کہہ لیں۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے دلیل کے طور پر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیش کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا عجیب نظام ہے، اور یہ گویا کہ ان بلٹ سسٹم ہے اللہ کا۔ وہ یہ ہے کہ جھوٹا آدمی کتنا ہی زیادہ چالاک اور چاق و چوبن کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی زیادہ تجربہ کار کیوں نہ ہو، کچھ ایسی چیزیں اس سے رہ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ اتنی زبردست مضبوط پلاننگ ان لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت واضح انداز میں ایک ایسی بات رہ گئی جس کی وجہ سے یہ بات سمجھنا آسان تھا کہ یہ بھیڑیا کھایا نہیں ہے، بلکہ یہ سازش رچی گئی ہے، کرتے کو خون میں رنگا گیا ہے۔ یہ سمجھنا بہت آسان تھا۔
ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ 4-5 دوست مل کر کے امتحان لکھنے کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں ان کی آپسی گفتگو ہوئی. سب نے ایک دوسرے سے پوچھ لیا تم کیا پڑھے، تم کیا پڑھے، تم کیا پڑھے. سب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں. شاید آج کل کے اسٹوڈنٹس کی طرح تھے ہوں گے، کچھ بھی نہیں. کیونکہ آج کل بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کیا بیک لاگ، کتنے بیک لاگ ہے پوچھ لے رہے ہیں. پوچھنے والوں کو تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت آسانی کے ساتھ بول دیتے ہیں. ہمارے نوجوان ساتھیاں بھی اتنے ہے. وہ تو ہم لوگوں کو سوچ کے شرم آتی تھی، اب ہنستے بولتے کھیلتے کودتے بول لے رہے ہیں. بلکہ جاب کا انٹرویو دینے گئے تو بھی بول لے رہے ہیں. اور بولنا ضروری ہے، کیا کریں گے، پورا CV سامنے ہے، نیٹ پہ مار کے دیکھے تو سب آ جاتا. کوئی مسئلہ بہرحال. تو جا رہے تھے، جاتے ہوئے پڑھے کرے تو کچھ نہیں. تو آپس میں ان لوگوں نے سوچ لیا کہ ایک کام کریں گے، ہم جو ہے کرکٹ کے لیے میدان کو چلے جائیں گے، اور بعد میں جا کر کے بول دیں گے کہ گاڑی پنکچر ہو گئی تھی. تو گئے، کھیل کود ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے پیپر تو چھوڑ دیا. بعد میں کافی دیر سے آنے کے بعد پوچھا گیا کیا ہوا، کیا بات ہے. تو کہنے لگے ہم 5 ایک کار سے آ رہے تھے، کار پنکچر ہو گئی، اس کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی، ٹائم نکل گیا. تو استاد بھی استاد ہوتا ہے. استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آ جاؤ. ایگزام ہال میں بلا لیا، بلا کے 5 کو الگ الگ جگہ بٹھا دیا. بٹھا کر کے کہا کہ آج کا تمہارا امتحان یہی ہے، کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا لکھو. بس. اب ایک نے لکھا کہ سامنے سے رائٹ والا، دوسرے نے لکھا کہ سامنے سے لیفٹ والا، تیسرے نے الگ، چوتھے نے الگ، سب الگ الگ لکھے. وہی امتحان تھا. تو جھوٹ بالکل آسانی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے. یہ ایک نظام ہے اللہ کا کہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس بے شمار ایسی علامات رہ جاتی ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا. یہ جماعت جو بھائیوں کی تھی، یہ سب آئے رو دھو کے کہنے لگے کہ ایسا حادثہ ہو گیا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ لیجئے قمیص موجود ہے، دیکھ لیجئے، پورا خون میں رنگا ہوا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ قمیص دیکھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب کے سب جھوٹے ہیں. سمجھ گئے. وہ اس وجہ سے کہ اگر بھیڑیا کھایا ہوتا تو قمیص مختلف جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا. ایسا کیسا بھیڑیا تھا کہ آیا اور اس کے بعد آ کے پورے سلیقے طریقے کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، اور اتار کے پھر یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، پھر خون کی قے کر دی، اور خون کے اندر قمیص کو بھیڑیا رنگ کر کے چلا گیا. ایسا کیسا بھیڑیا تھا وہ؟ تو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں، کہیں سے کوئی چوٹ نہیں، کچھ نہیں. لیکن آپ یہاں پر ایک عجیب بات دیکھیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے اس صورت کو نازل کیا ہے، یہ مقصد علم میں محض اضافہ نہیں ہے، بلکہ کردار کو بلڈ کرنا ہے. اتنا صاف انداز میں جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر صرف اتنی بات جواب میں ارشاد فرمائی، بل سولت لکم انفسکم امرا. نہیں، ایسا نہیں ہوا جیسے تم بیان کر رہے ہو، بلکہ یہ بات تم اپنی طرف سے گڑھ کر کے کہہ رہے ہو. اور جب یہ بات گڑھی ہوئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اور میرے لیے بیٹے کا چھوٹ جانا ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہے، تو اب میرے لیے کیا کام ہے؟ میرا کام تو یہ ہے کہ اب میں صبر کروں، یہ میرا کام ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ بیان کر رہے ہو وہ کس حد تک صحیح ہے، اس پر اللہ مددگار رہیں گے۔ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی کھینچا تانی نہیں، کوئی گالی گلوج نہیں، حتیٰ کہ کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ چیز ہے جو ہم کو آج کے سبق سے لینے کی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ، کہ جس حادثے کا تصور مشکل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، اور اتنا قیمتی بیٹا کہ جس بیٹے کے سلسلے میں واضح طور پر کامیابی کی نشانیاں یہ اپنی نگاہوں سے گویا کہ دیکھ رہے تھے، کہ اولاد میں سے بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سلسلے میں باپ کو پہلے سے اطمینان ہوتا ہے کہ میرا یہ بیٹا آگے جا کر کے بہت کچھ بنے گا، باپ کو ایک قسم کا اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اطمینان حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے اشارات مل چکے تھے کہ ان اشارات کے نتیجے میں بیٹا بہت کچھ بننے والا تھا۔ تو اتنا قیمتی سرمایہ ہاتھ سے کھو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، سب کچھ ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی سامنے والے کو غلطی کا احساس دلا کر کے کہ ہم پاگل تو نہیں بن رہے تمہارے بولنے کی وجہ سے، اتنا احساس دلا دیا۔ اور یہ احساس دلانا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ہوتا یہ کہ ہمارے صبر کو سامنے والا بھولا پن سمجھ لیتا ہے اور اس صبر کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ احساس دلانا بھی ضروری ہے کہ جب کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو تو جو شخص غلطی پر ہے اس کو غلطی کا احساس دلا دیا جائے، ورنہ غلطی کا احساس نہ دلایا جائے تو اس کے بعد جتنے نیک لوگ ہیں ان سب لوگوں کو لوگ کہیں گے بھولے بھالے لوگ۔ نیک آدمی کبھی بھی بھولا بھالا نہیں ہوتا، وہ بہت چاق و چوبند ہوتا ہے، وہ بہت چالاک ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی کی وجہ سے وہ بدمعاشی کو چھپاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بس اتنا احساس دلا دیا کہ دیکھو تم تو غلط کہہ رہے ہو، اپنی جانب سے گڑھ کر کے کہہ رہے ہو، لیکن بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، کافی ضعیف تھے، یہ طاقت اور قوت نہیں تھی جسمانی طور پر کہ اٹھیں جائیں نکلیں اکیلے تلاش کریں، کیونکہ جتنے بیٹے سہارا تھے وہ سب کے سب مخالف۔ ایک بنیامین تھے وہ بہت چھوٹے، اور صحت اس قابل نہیں تھی کہ جا کر کے کہیں تلاش کریں، اور ممکن ہے قرآن نے اس کو بیان نہ کیا ہو، کیونکہ قرآن ہر بات کو بیان نہیں کرتا ہے۔ ممکن ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنی جستجو کے بقدر اور اپنے بس بھر تلاش کیا ہو، لیکن اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے تو صبر جمیل بہتر ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، اس سے کئی امور ہم کو سمجھنے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ صبر کرنا یہ تو عام طور پر بہت مشہور لفظ ہے، صبر کر لینا، لیکن اصلاً صبر کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل جو صبر ہوتا ہے وہ صدمہ اولا کے وقت میں ہوتا ہے، اس صبر کا اصل اعتبار ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے پاس آپ کے لیے کوئی شاکنگ نیوز آ گئی، اب وہ وقت ہوتا ہے جب کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، وہ وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کو اطمینان ہو اس بات پر کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے عام طور پر۔ کیا
کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک دکان لگائی اور دکان کو آپ نے صحیح چلانے کا اہتمام نہیں کیا، دکان کو صحیح چلانے کا اہتمام نہیں کیا، اور جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں جو ہوتا ہے مقدر کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دکان لٹ گئی، نقصان میں چلی گئی، اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کما حقہ پوری کرے۔ پہلے آپ اس بات کے پابند ہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ کی ذمہ داری آپ کی استطاعت کے بقدر جتنی تھی پوری ہونے کے بعد پھر کوئی حادثہ ہو جائے تو اب صبر کریں۔ کوئی بیمار ہو گئے، ہم نے علاج ہی نہیں کروایا اور انتقال ہو گیا اور کہہ رہے ہیں کہ صبر کر رہے ہیں۔ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ صبر تو کر رہے ہیں لیکن اب مجبور ہے صبر کرنے پر، یعنی جب کچھ ہو جائے تو اس کے بعد مقدر کا حوالہ۔ اسلام اس بات کا پابند بناتا ہے کہ جو کوئی کام ہو اس کام میں سب سے پہلے ذمہ داری ہے اس کام کو نبھانے اور اس کو ادا کرنے کی، کتنی جتنا ہماری استطاعت میں ہے اس کے بقدر ہم علاج کروائیں گے، ہم مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کریں گے، اس مصیبت سے چھٹکارے کے سلسلے میں تدابیر اختیار کریں گے۔ پھر اس کے بعد حادثہ ہو جائے تو اب ہم تقدیر کی بات کہیں گے کہ ہاں مقدر میں ایسا ہی تھا، جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے کوشش کر لی لیکن مقدر میں یہ تھا، اس وجہ سے ایسے ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب ہو گیا حادثہ تو اب ہونے کے بعد جو صبر کرنا ہے وہ صبر کے سلسلے میں بھی اسلام تعلیم دیتا ہے کہ صبر بھی تمہیں کیسے کرنا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو کوئی رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، آوازیں چیخ پکارا، بالا کھینچ رہے، کپڑے پھاڑ لے رہے، اور جو آ کے ملاقات کرے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دے رہے، وقار کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہنے کے اظہار کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ طریقہ کار کیسے غم منایا جائے یہ بھی اسلام نے سکھایا ہے۔ قربان جائے اسلامی تعلیمات پر کہ کتنی باریک باریک چیزیں اسلام سکھاتا ہے۔ صبر جمیل وہ صبر ہے کہ جس میں مصیبت پر صبر بھی کیا جائے، زبان پہ کسی قسم کی شکایت بھی نہ آئے اور دل میں کسی قسم کا تردد بھی نہ رہے، یہ ہے صبر جمیل۔ نہ زبان سے کوئی شکایت رہے، نہ پیشانی پر کوئی شکایت کا بل رہے۔ دیکھیے غم کا اثر ہونا الگ ہے، شکایت کا بل پیشانی پہ پڑ جانا الگ ہے۔ غم کا اظہار اور جو غم اپنے طور پر فطری طور پر ظاہر ہو رہا ہے اس کی اجازت ہے۔ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم بھی تھے، تو ان کے انتقال کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ کے آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو فطری تقاضا ہے، یہ تو فطری تقاضا ہے۔ غم کا اظہار ہو جائے کوئی برا نہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ سے شکایت کا پیدا ہو جانا اور شکایت کے بل پیشانی پر پڑ جانا، یعنی ہمارے چہرے سے اور ہمارے جسمانی حرکات و سکنات سے اس بات کا اظہار ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ برا کیا ہے، اور دل میں اس بات کا قرار پکڑ جانا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ برا ہوا ہے،
یہ سب صبر جمیل کے خلاف ہے. اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس حادثے کے وقت میں نہ ہمارے افعال سے ظاہر ہو کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے، نہ ہماری زبان سے ظاہر ہو کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے، اور نہ ہی ہمارے دل میں یہ بات قرار پکڑے کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے. یہ ہے صبر جمیل. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ہمارے بس میں بچے کے سلسلے میں جتنی حفاظت کا معاملہ تھا کرتے رہے، اب بچہ ہم سے چلا گیا ہے تو اب ہمارے ذمے کیا ہے، وہ تو صبر جمیل ہے، ہم صبر جمیل کریں گے. یہاں پر ایک اور بات ہم سب کو سمجھنے کی، جو آج کل سارے کے سارے جھگڑے، پریشانیاں، مصیبتیں، خاص طور سے گھریلو معاملات کے اندر ٹینشن، ڈپریشن، اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے ہم وہ نہیں کر رہے، دوسرے کو جو کام کرنا چاہیے اس کی فکر ہم زیادہ کر رہے ہیں. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر جو کام کیا ہے وہ یہ کہ اب میرے لیے کیا کام ہے، اب اتنا ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میرے لیے تو صبر کرنا چاہیے، یہ میرا کام ہے. یعقوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا. تلاش کرنے کا جو کام ہے، بچے کو لا کر کے پہنچانے کا جو کام ہے، وہ بھائیوں کا تھا. جتنا ہو سکتا تھا یعقوب علیہ السلام نے کر لیا. اس کے بعد اپنے ذمے کیا کام ہے اس کی فکر کی، اور اس کے آگے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ ڈپریشن میں آپ نہیں آئے، بہت زیادہ ٹینشن میں نہیں آئے. تو یہ اتنا آسانی کے ساتھ اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دینا، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی بات، نہ کچھ، نہ کیا، بہت آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے بڑھا دیا. اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ کا ایک نظام ہے، وہ نظام یہ ہے کہ حق بات ظاہر ہو کر کے رہے گی. جہاں تک تم بات کہہ رہے ہو، مجھے تو یقین ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تو جو بات تم کہہ رہے ہو اللہ اس پر مستعان ہے، اللہ اس پر مددگار ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا میں منتظر رہوں گا. اب یہ اتنا بڑا اطمینان ہے، یہ اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کو اللہ پر اتنا زیادہ یقین ہو، ایمان اس کا اتنا زیادہ مضبوط ہو، اسی کو یقین رہ سکتا ہے، اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں جو حقیقی ایمان والا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہتا، کیونکہ اس کو امیدیں اتنی زیادہ وابستہ ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ ان امیدوں کے نتیجے میں موجودہ پریشانی اس کی ہلکی پڑ جاتی. اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کے لیے دنیا جہنم بن جاتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ موجودہ ساری کی ساری آسائش اور آرام کے باوجود بھی وہ آگے کے پریشانیوں کے خوف میں مر جاتا ہے. آگے کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں. یہ فکر، یہ ٹینشن، ان مسائل کی وجہ سے جو آدمی بے ایمان ہوتا ہے وہ موجودہ تمام آرام اور آسائش کے باوجود بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور آرام اور سکون دلی اعتبار سے اس کو نہیں ملتا. اور ایک ایمان والا وہ ہوتا ہے جو موجودہ مصیبت کو اپنے اگلی امیدوں کے ذریعے سے آسان بنا لیتا ہے. ایک شخص ہے ہاسپٹل میں، خود اپنے آپ کو لے جا کر کے اس نے پیش کر دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی بائی پاس سرجری کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کر دیجئے. اس کے لیے آپ کے سینے کو چیر دینا پڑے گا. ٹھیک ہے چیر دیجئے. آپ کا دل نکالنا پڑے گا، نکال لیجئے. اس کے بند ہے سو سوراخوں کو کانٹے ڈال کے اس کو کھولنا پڑے گا، کر لیجئے. پھر اس کے بعد سوے سے ٹانکے دینا پڑیں گا، وہ بھی کر لیجئے.
اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے، کر لیجئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی کے ساتھ اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے اور وہ اتنا آسانی کے ساتھ اس کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے جو دراصل بات ہے وہ یہ کہ اس کو یہ تھوڑی سی پریشانی کے بعد ایک لمبی مدت تک اطمینان کے حاصل ہو جانے کی امید ہے، یقین بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس سے سگنیچر لے لی جاتی ہے کہ اگر آپ چل بسے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، وہ بھی کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یقین بھی نہیں ہے بچنے کا، بس صرف امید ہے، تو اگلی امیدیں آدمی کو موجودہ مصیبت کو ہلکا کر دیتی۔ اسلام کا کمال یہ ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے دنیا جنت ہے۔ ایمان والا کبھی بھی پریشانی میں نہیں ہو سکتا، ایمان والا کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس باوجود ہے کہ ایمان والے بھی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، قرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، حادثات کا شکار ہوتے ہیں، ایمان والے بھی یہ سب چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا کبھی بھی ناکام نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس کو آخرت میں جنت ملنے والی ہے، صرف اس وجہ سے نہیں، بلکہ بزرگان دین نے یہاں تک کہا ہے کہ آخرت میں جنت اس کو مل ہی نہیں سکتی جس نے دنیا کو جنت نہ بنایا ہو۔ یعنی اپنے دنیا کے اندر ایمان کو اتنا مضبوط بنا لینا کہ یہ دنیا جنت بن جائے۔ یہ دنیا جنت کب بنے گی؟ جب کہ ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں کہ جن صفات کی بنیاد پر ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ اور ان بہت ساری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امیدیں پیدا ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں خیر ہے، بہتر ہے، بھلا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ برا نہیں چاہتے، میرا رب میرے ساتھ برا نہیں چاہتا۔ یہ وہ بات ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنے بڑے حادثے کے وقت میں اپنی زبان سے کہی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنا کر کے قرآن میں نازل کیا۔ اگر اس بات کو کوئی بھی ایمان والا اپنے اندر پیدا کر لے تو کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوگا، کبھی بھی ٹینشن میں نہیں رہے گا، کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں آئے گا، اور آسانی کے ساتھ بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں کے اندر وہ حل کر سکے گا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ایمان کے مطابق، اسلامی اور ایمانی احکام کے مطابق بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ احکام اسلام کو ہم اپنے اندر جذب کریں اور زندگی میں دین کو لائیں، اس کو کہتے ہیں۔ ورنہ جسمانی اعتبار سے ظاہری طور پر نماز کا اہتمام کر لیں اور رمضان میں روزوں کا اہتمام کر لیں، اور پیسہ آ جائے تو زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، یہ زندگی میں دین کو لانا نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن دنیا کے اندر ایمان والا کامیاب وہی ہے جو اپنی زندگی کے اندر دین کو لائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ دراصل زبان کے دو بول کا نام نہیں ہے، بلکہ لائف اسٹائل کا نام ہے، پوری زندگی گزارنے کے ایک طریقہ کار کا نام ہے۔ اور یہ طریقہ کار میں جیسے بہت سارے ظاہری اعمال ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہے جو اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے جسم کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ آخر کے لیے دنیا جنت ہے مسلمان کے لیے۔